ظہیر جب 3rd ایئر میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت گہرا، جس میں اکثر انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج سے خوش واپس آیا کیونکہ 3rd ایئر میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو تانگے میں سے اتر رہی تھی۔ اس نے تانگے میں سے اترتی ہوئے ہزاروں لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلی گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی سے غافل کیسے رہا۔ دراصل ظہیر آوارہ منزش نوجوان نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی تھی۔ صبح اٹھتے، کالج جاتے، لیکچر سنتے، گھر واپس آتے، کھانا کھاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے اور اپنا پڑھا ہوا دہرانے میں مصروف ہو جاتے۔ یوں تو کالج میں کئی لڑکیاں تھیں اس کی ہم جماعت، مگر ظہیر نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا پھیکا انسان تھا، اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو تانگے پر سے اترتے دیکھا تو وہ پولیٹیکل سائنس کا تازہ سبق بالکل بھول گیا۔ خواجہ حافظ کے تمام نئے اشعار کے معنی اس کے ذہن سے پھسل گئے، اور وہ ان ہاتھوں کے متعلق سوچنے لگا جن میں کتابیں تھیں، پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی، مگر نقاب اتنی موٹی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی، اور ظہیر کھڑا دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر میں جا کر اس نے پہلا سوال اپنی ماں سے یہ کیا، ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں؟ اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت تعجب خیز تھا۔ کیوں؟ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے، اس کی ماں نے کہا، مہاجر ہیں ہماری طرح۔ ظہیر نے پوچھا، کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچاروں کا مر چکا ہے، ماں تھی، وہ عمر کے ہاتھوں معذور تھی، اب 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے، بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو، وہی ماں، بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے اپنی شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ظہیر کو 3 بہنوں کے اس بوجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کے اکلوتے بھائی کے کندھوں پر تھا۔ وہ صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو ہاتھ میں کتابیں لیے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ ان 3 بہنوں میں سے ایک تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک ضرور سویا کرتا تھا، مگر اس روز اسے نیند نہ آئی۔ وہ اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر ان کی مٹ بھیڑ نہ ہوئی۔ کالج سے آ کر اس نے سینکڑوں مرتبہ کوٹھے پر گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کر اس کی آمد کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ ظہیر مایوس ہو گیا، وہ بہت جلد مایوس ہو جانے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار ہے، مگر عشق کہتا تھا کہ یہ بیکاری ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ عشق میں سب سے پہلے عاشق کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔ جو گھبرایا وہ گیا۔ چنانچہ ظہیر نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے عشق میں ثابت قدم رہے گا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے آگے ایک تانگا دیکھا جس میں ایک برقع پوش لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا قیاس بالکل درست نکلا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ تانگا رکا، ظہیر سائیکل پر سے اتر پڑا۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں کتابیں تھیں، دوسرے ہاتھ سے اس نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور چل پڑی، مگر تانگے والا پکارا، اے بی بی جی، یہ کیا دیا تم نے؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ لڑکی رکی، پلٹ کر اس نے تانگے والے کو اپنے برقعے کی نقاب میں سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تانگے والا نیچے اتر آیا اور ہتھیلی پر اٹھنی دکھا کر کہنے لگا، یہ 8 آنے نہیں چلیں گے۔ لڑکی نے مہین لرزاں آواز میں کہا، میں ہمیشہ 8 آنے ہی دیا کرتی ہوں۔ تانگے والا بڑا واہیات قسم کا آدمی تھا، بولا، وہ آپ سے رعایت کرتے ہوں گے، مگر یہ سن کر ظہیر کو طیش آ گیا، سائیکل چھوڑ کر آگے بڑھا، آؤ دیکھا نتاؤ، ایک مکہ تانگے والے کی تھوڑی کے نیچے جما دیا۔ وہ ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور اس کی داہنی کنپٹی پر اس زور کا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کے بعد ظہیر اس لڑکی سے، جو ظاہر ہے کہ گھبرا گئی تھی، مخاطب ہوا، آپ تشریف لے جائیے، میں اس حرام زادے سے نبٹ لوں گا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، شاید شکریہ کے الفاظ تھے جو اس کی زبان کی نوک پر آ کر واپس چلے گئے۔ وہ چلی گئی۔ 10 قدم ہی تو تھے، مگر ظہیر کو پورے 20 منٹ اس تانگے والے سے نبٹنے میں لگے۔ وہ بڑا ہی لیچڑ قسم کا تانگے والا تھا۔ ظہیر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے تانگے والے کو خوب پیٹا تھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ برقع پوش لڑکی اپنے گھر سے چپک لگی کھڑکی کے پیچھے سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ظہیر نے 2 گھونسے اور اس کوچوان کی تھوڑی کے نیچے جما دیے تھے۔ اس کے بعد ظہیر سر سے پیر تک اس برقع پوش کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ سے مزید استفسار کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام یاسمین ہے، 3 بہنیں ہیں، باپ ان کا مر چکا ہے، ماں زندہ ہے، معمولی سی جائیداد ہے جس کے کرائے پر ان سب کا گزارا ہو رہا ہے۔ ظہیر کو اب اپنی معشوقہ کا نام معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے یاسمین کے نام کئی خط کالج میں بیٹھ کر لکھے مگر پھاڑ ڈالے۔
لیکن ایک روز اس نے ایک طویل خط لکھا اور طے کر لیا کہ وہ اس تک ضرور پہنچا دے گا۔ بہت دنوں کے بعد جبکہ ظہیر سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے یاسمین کو تانگے میں دیکھا۔ وہ اتر کر جا رہی تھی۔ لپک کر وہ آگے بڑھا، جیب سے خط نکالا اور ہمت اور ضرورت سے کام لے کر اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ کے کچھ کاغذ تانگے میں رہ گئے تھے۔ یاسمین نے وہ کاغذ لے لیے۔ نقاب کا کپڑا سرسراہٹ۔ شکریہ، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خط کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ ابھی اس حشر کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور تانگا اس کی سائیکل کے پاس رکا۔ اس میں سے ایک برقع پوش لڑکی اتری۔ اس نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا۔ یہ ہاتھ جس سے کرایہ ادا کیا گیا تھا ویسا ہی تھا جیسا اس لڑکی کا تھا جس کو پہلی مرتبہ ظہیر نے دیکھا تھا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد یہ لڑکی اس مکان میں چلی گئی جہاں یاسمین گئی تھی۔ ظہیر سوچتا رہ گیا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ 3 بہنیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی یاسمین کی چھوٹی بہن ہو۔ خط دے کر ظہیر نے یہ سمجھا تھا کہ آدھا میدان مار لیا ہے، پر جب دوسرے روز اسے کالج جاتے وقت ایک چھوٹے سے لڑکے نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ پورا میدان مار لیا گیا ہے۔ لکھا تھا، آپ کا محبت نامہ ملا، جن جذبات کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کے متعلق میں آپ سے کیا کہوں، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ یہ رکا پڑھ کر ظہیر کی بانچیں کھل گئیں۔ کالج میں کوئی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا، بس سارا وقت باغ میں گھومتا اور اس رکے کو پڑھتا رہا۔ 2 دن گزر گئے مگر یاسمین کی مٹھ بھیڑ نہ ہوئی۔ اس کو بہت کوفت ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس نے ایک لمبا چوڑا محبت بھرا خط لکھ دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس تک پہنچا دے۔ تیسرے روز آخرکار وہ ظہیر کو تانگے میں نظر آئی۔ جب وہ کرایہ ادا کر رہی تھی، سائیکل ایک طرف گرا کر وہ آگے بڑھا اور یاسمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور، یہ آپ کے چند کاغذات تانگے میں رہ گئے تھے۔ یاسمین نے ایک جھٹکے، غصے سے بھرے ہوئے جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز لہجے میں کہا، بدتمیز کہیں کہ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ظہیر کے محبت بھرے خط کے کاغذ سڑک پر فڑفڑانے لگے۔ وہ سخت حیرت زدہ تھا کہ وہ لڑکی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھیے، اتنی رونت سے کیوں پیش آتی ہے؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی اندازے دلربانہ ہے۔ دن گزرتے گئے مگر ظہیر کے دل و دماغ میں یاسمین کے یہ الفاظ ہر وقت گونجتے رہتے تھے، بدتمیز کہیں کہ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس رکے کے الفاظ یاد آتے جس میں یہ لکھا تھا، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ ظہیر نے اس دوران میں کئی خط لکھے اور پھاڑ ڈالے۔ وہ چاہتا تھا کہ مناسب و موزوں الفاظ میں یاسمین سے کہے کہ اس نے بدتمیز کہہ کر اس کی اور اس کی محبت کی توہین کی ہے، مگر اسے ایسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ وہ خط لکھتا تھا مگر جب اسے پڑھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ غیر معمولی طور پر درست ہے۔ ایک دن جبکہ وہ باہر سڑک پر اپنی سائیکل کے اگلے پہیے میں ہوا بھر رہا تھا، ایک لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ ہوا بھرنے کا پمپ ایک طرف رکھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ ایک چھوٹا سا رکا تھا جس میں یہ چند سطریں مرقوم تھیں، آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئے، محبت کے اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خیر، آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، آپ کی کنیز آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ ظہیر چکرا گیا، اس نے یہ رکا بار بار پڑھا۔ سامنے دیکھا تو یاسمین تانگے میں سوار ہو رہی تھی۔ سائیکل وہیں لٹا کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ تانگا چلنے ہی والا تھا کہ اس نے پاس پہنچ کر یاسمین سے کہا، تمہارا رکا ملا ہے، خدا کے لیے تم اپنے کو کنیز اور لونڈی نہ کہا کرو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یاسمین کے برقعے کی نقاب اچھلی۔ بڑے غصے سے اس نے ظہیر سے کہا، بدتمیز کہیں کہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آج ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑتے ہو۔ تانگا چل ہی رہا تھا، تھوڑی دیر میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ظہیر رکا، ہاتھ میں پکڑے سوچتا رہ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ معشوقوں کا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، وہ سرے بازار اس قسم کے مظاہروں کو پسند نہیں کرتے۔ خط و کتابت کے ذریعے ہی سے کہ یہ ایک خاموش طریقہ ہے، ساری باتیں طے ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس نے دوسرے روز ایک طویل خط لکھا اور جب وہ کالج سے واپس آ رہا تھا، تانگے میں یاسمین کو دیکھا۔ وہ اتر کر کرایہ ادا کر چکی تھی اور گھر کی جانب جا رہی تھی۔ خط اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ ایک نظر اس نے اپنے برقعے کی نقاب میں سے ظہیر کی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ ظہیر نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی نقاب کے اندر مسکرا رہی تھی اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ چنانچہ دوسرے روز صبح جب وہ سائیکل نکال کر کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے یاسمین کو دیکھا۔ شاید وہ تانگے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ داہنے ہاتھ میں کتابیں پکڑے تھی، بایاں ہاتھ جھول رہا تھا۔ میدان خالی تھا، یعنی اس وقت بازار میں کوئی آمد و رفت نہ تھی۔ ظہیر نے موقع غنیمت سمجھا، ضرورت سے کام لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ جو کہ جھول رہا تھا پکڑ لیا اور بڑے رومانی انداز میں اس سے کہا، تم بھی عجیب لڑکی ہو، خطوں میں محبت کا اظہار کرتی ہو اور بات کریں تو گالیاں دیتی ہو۔ ظہیر نے بمشکل یہ الفاظ ختم کیے ہوں گے کہ یاسمین نے اپنی سینڈل اتار کر اس کے سر پر دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دی۔ ظہیر بوکھلا گیا،
यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बाइस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा, साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। इसने ज़हीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने इसका इशारा नहीं समझा, तो वो उससे करीब होकर गुजरी और एक रुका गिराकर चली गई। ज़हीर ने कागज़ का वो पुर्जा उठाया। इस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो। पहला शो 3 बजे। परवीन। मुख्य पृष्ठ। सादत हसन मंटो की कहानियाँ। ड्रामे हिंदी में मुख्य पृष्ठ। संपूर्ण हिंदी कहानी।